السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو ناظرین، آج ہم جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ اس بات پر ہے کہ پاڑا چنار کے اندر جو معاملات رہے، سنی شیعہ آپس کے اندر جو جھگڑے ہوئے، تو یہ کیا مسائل تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس مسئلے پر خاموش کیوں تھے۔ کافی لوگوں کے یہ الزامات تھے مولانا صاحب پر کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر رکھا ہے، اس وجہ سے مولانا صاحب اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو بھول چکے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں بھی پریشان تھا کہ کیا جواب دیا جائے، لیکن مولانا صاحب نے بڑے اچھا کام کیا۔ سلیم صحافی نے ان سے سوال جواب کیے اور مولانا صاحب نے جواب دیے، تو یہ ساری ویڈیو سامنے آ گئی۔ آپ یہ ان کا یہ انٹرویو سنیں اور ان لوگوں کو یہ ایک منہ بولتا ایک ثبوت اور ان کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے وہ جواب مکمل دے دیا۔ اب یہ جواب سنیں، پوری گفتگو جو انہوں نے انٹرویو میں بتائی آپ سنیں، اس کے بعد پھر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور بالخصوص مجھے تھوڑا سا بعض اوقات گلہ بھی آتا ہے کہ خصوصاً جو کرم ضلع کا مسئلہ ہے اس میں آپ ایک اہم کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن اتنے متحرک آپ نظر نہیں آئے جتنا کہ ہم توقع کر رہے تھے۔ صافی صاحب نے بہت صحیح سوال کیا ہے، میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں جی۔ میں اللہ کا فضل ہے کسی سرکاری منصب پہ نہیں ہوں اور نہ اس حوالے سے میری کوئی ایسی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ایک جماعت کے سربراہ ہوتے ہوئے اور پھر ہمارے قبائلی منطقے میں جس طرح کے پبلک کا ایک تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، اس ناطے ایک فرض بنتا ہے میرا، اسلامی فرض بھی، دینی فرض بھی، اخلاقی فرض بھی، کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں کردار ادا کریں جی۔ یہ بات واضح رہے کہ جو ہمارا پورا قبائلی علاقہ ہے وہ بھی کوئی 20-22 سالوں سے شورش زدہ ہے، اور بالخصوص کرم کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا اس سے ذرا مختلف ہے، لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے جو 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ مجھے کرم کہ جو ہمارے سنی مکتب فکر کے علماء اور اکابرین ہیں، قبائلی زعماء ہیں، وہ بھی ملے ہیں، اور شیعہ مکتب فکر کے اکابرین بھی مجھے ملے ہیں، اور دونوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان رابطوں کے بعد میرے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا کہ میں اب شاید اس میں قدم رکھوں تو اس قابل ہوں گا کہ میں کوئی کردار ادا کر سکوں جی۔ میں نے ایک مختصر سا مشاورتی مجلس پشاور میں بلائی جس میں ہمارے کرم ایجنسی کے عوامی ایک نمائندہ اور ساتھ ساتھ جماعتی ذمہ داران اور بڑے اچھی صورتحال سے آگاہ لوگ بیٹھے ہم لوگ، اور اس میں ہم نے ایک طے کیا کہ کیا اس میں داخل ہونے کا کیا راستہ ہونا چاہیے، اور ایک ضابطۂ کار ہم نے آپس میں طے کیا جی۔ ابھی ہم اس حوالے سے قدم رکھنے کا آغاز کرنے والے تھے کہ وہاں کچھ انتہائی سخت قسم کے اور بڑے پیمانے پر واقعات ہو گئے جی، کنوائز پر فائرنگز ہو گئی، بازار گاؤں کے جل گئے، جواب الجواب، تو اس سے صورتحال ایسی گرم کر دی کہ اس وقت اس گرم زمین میں داخل ہونا شاید مصلحت کے خلاف تھا جی۔ میں ابھی اپنے اس عزم سے پیچھے نہیں ہٹاؤں، اور میں دوبارہ متعلقہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے، اور میں چاہتا ہوں کہ قبائلی سطح پر قبائلی زعماء کو بھی اس میں انوالو کیا جائے، اور حکومتی سطح پر بھی میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ اگر اس طرح اجتماعی صورت میں ہمارا تعاون نہیں رہا، حکومت اور ہم ایک پیج پہ نہیں، قبائل اور ہم ایک پیج پہ نہیں، تو شاید پھر ہم یہ بیل مونڈے نہ چڑھ سکے۔ تو انشاءاللہ عزیز، لیکن صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے اگر ان حالات میں یہ تعلقات رہے کہ وہ مارچ کریں، وہ اسلام آباد کی طرف آئے، انہی چیزوں نے تو حضرت معاملات خراب کیے ہیں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں مظاہرے تو ہم بھی کرتے تھے، عمران خان کی حکومت میں ہم نے کوئی 13 ملین مارچ کی پورے ملک کے طول و عرض میں، لیکن کہیں کا کوئی نیا مسئلہ تو نہیں کریٹ کیا، کوئی مشکل تو نہیں پیدا کی کہیں بھی، اپنی آواز بھی، اپنا میسج بھی دنیا کو دیا، طاقت کا مظاہرہ بھی کیا، اور کوئی ریاست کو بھی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوئی۔ آزادی مارچ یہاں اسلام آباد میں ہم نے کیا، 14-15 دن ہم یہاں رہے، کوئی پرابلم نہیں ہوا، لیکن پبلک تھی، انہوں نے دنیا کو ایک میسج دیا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جی کہ میں پنجاب میں داخل ہوں گا، پنجاب پر یلغار کروں گا، اسلام آباد پر یلغار کروں گا، اور صوبہ ورسز صوبہ یا صوبہ و مقابلے وفاق، اس قسم کے الفاظ کا استعمال کر کے جب گھروں سے نکلیں گے اور نوجوانوں کو نکالیں گے،
تو یہ ہوتا ہے ملک کو نقصان پہنچانے والی بات، جیسے اسٹیٹ تک کو زک پہنچتی ہے جی۔ میں حکومت سے اختلاف کر سکتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن مجھے خود بھی عقل اللہ نے جتنی دی ہے اس میں حدود طے کرنے ہوں گے کہ یہ حد جو ہے اس سے آگے جاؤں گے تو اسٹیٹ متاثر ہوگی، حکومت متاثر نہیں ہوگی جی۔ تو ہم نے کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کی، اور میں اپنے ان دوستوں کو بھی یہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ بھئی آپ حضرات تھوڑا سا بیٹھ کر کچھ نظر ثانی کریں اپنے اس رویوں کے اوپر، کہ جس کے بعد اسٹیٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، صوبہ آپ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اور دو صوبوں کے درمیان، اور پھر پشتون کا لفظ استعمال کرنا، اور پنجاب اور پشتون کا تصور، یہ تو پھر انارکی کی طرف ہم جائیں گے جی۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سلیم صحافی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اور وہاں پر جو انہوں نے سوال جواب کیے، مولانا صاحب نے جواب دیے۔ یہ سوال یہ تھا کہ پاڑا چنار میں جتنے معاملات چلتے رہے آپ ان سے دور کیوں رہے، آپ نے اس میں اپنا کردار ادا کیوں نہ کیا؟ تو مولانا صاحب نے بتایا کہ میں ضرور اس میں اپنا کردار ادا کرتا، اور میں نے سوچا جب میں نے معاملات دیکھے، وہاں کے علماء بھی، دوسرے علماء بھی میرے پاس آئے، مجھ سے ملاقات بھی کی، تب میں نے یہ سمجھا کہ اب میں اس چیز میں دخل اندازی دوں تو یہ بہتر رہے گا۔ لیکن فرمایا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے معاملات بڑی سطح پر ہو گئے، پورے بازار کے بازار جل گئے، اور یعنی کافی اونچی سطح پر یہ مسائل ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا اور خاموش ہونا پڑا۔ لیکن ہمارے فرض بنتا تھا کہ اخلاقی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی کہ ہم اس چیز میں اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنی مرضیوں سے شروع ہو گئے، کوئی احتجاج کر رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، نعرے بازی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے ہم خاموش ہو گئے۔ باقی ناظرین، آپ نے مکمل انٹرویو سنا، بار بار چیزیں ریپیٹ کرنے سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی کہ یار بار بار وہی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی۔ بس یہ آپ کے پاس ویڈیو آپ کو دکھانی تھی۔ رات میں نے ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی تصویر لگائی اپنے یوٹیوب نئے چینل پر، اور اس کو میں نے گروپوں میں شیئر کیا، تو ایک گروپ کے اندر لوگوں نے بڑی غلط باتیں کی، اور بڑا دکھ ہوا ان کی باتیں سن کر۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان کو روکا بھی صحیح۔ بہرحال اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب علماء حق میں سے ہیں، تو علماء حق کا دفاع کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ضرور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کریں، جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ ضرور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے فیس بک اکاؤنٹس پر، واٹس اپ اسٹیٹس پر مولانا صاحب کی تصویریں، ویڈیوز، ضروری نہیں آپ مولانا صاحب کی کوئی بھی یعنی علماء حق کو آپ پروموٹ کریں اور ان کے ساتھ ملیں، اور ان کی جو بھی باتیں ہوں آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ کوئی ان پر اعتراض اٹھائے تو آپ اس کا جواب ڈھونڈیں۔ اب میں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یار لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اب ان کو جواب دینا چاہیے، لیکن الحمدللہ مولانا صاحب کی یہ جو آپ اس کے اندر میٹنگ تھی سلیم صحافی کے ساتھ، وہ سامنے آئی، اور دل کو اطمینان ہوا، اور یہ سوچا کہ اب یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائے تاکہ ان لوگوں کو جواب مل جائے۔ تو ناظرین، یہ ان کے لیے جواب تھا اور آپ کے لیے ایک معلومات تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ آپ ہمارے نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تو ابھی تک مجھے اس کا کوئی نظر نہیں آیا کہ آپ نے اس پر کوئی توجہ دی ہو، تو مہربانی کیجئے اس چیز پر بھی توجہ دیجئے۔ لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، جلدی سے ہمارے نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ اس چینل پر ہی ویڈیو اپلوڈ ہو سکیں۔ اس چینل پر ویڈیو کرنے کا اس وقت مقصد یہ ہے اپلوڈ کرنے کا کہ آپ لوگوں کو وہاں پر لے کے آیا جائے، کیونکہ یہ چینل اب ختم ہو جائے گا، جس وجہ سے پھر آپ شاید سوچیں کہ یار اب ویڈیو ڈالنا چھوڑ دی یا کسی نے روک دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ ہمارے نئے چینل پر ضرور اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور انتظار کیجئے، انشاءاللہ اس چینل پر ہی اب نئی ویڈیوز آیا کریں گی۔ تو ناظرین، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔